السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرات، آج سے تقریباً ایک ہفتہ قبل تذکرہ عشرہ مبشرہ کا جو مبارک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جلیل القدر صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان تینوں کی مکمل سوانح حیات سن چکے ہیں، اور کل چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، ان کے صفات، ان کے فضائل اور ان کے مناقب کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی۔ آج کے درس میں، آج کے محاضرے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے حوالے سے کچھ اہم واقعات، کچھ اہم حادثات جن کا جاننا ضروری ہے، اور جس کے سلسلے میں اگر صحیح نقطہ نظر سے ہم واقف نہ ہوں تو غلط فہمیوں کے شکار ہو سکتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں شیطان ہمیں بدظن کر سکتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی آج حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، خصوصاً ان کے زمانے خلافت میں جو فتنے ہوئے، اس پر میں تفصیلی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ گفتگو کا آغاز اس نقطے سے کرنا چاہوں گا جو کل کے درس میں نہیں آیا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ہم سب واقف ہیں کہ حضرت علی رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور حضرت علی کی عمر میں کافی تفاوت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے 30 سال بڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس چچا زاد بھائی کو اپنی تربیت میں لیا۔ حضرت علی کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پہ اور آپ کی نگرانی میں ہوئی، اور یہ تعلق اس وقت اور مزید مستحکم ہو گیا، مضبوط ہو گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر اور اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کرا دیا۔ بڑا مبارک جوڑا۔ اسی جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو وہ 2 پیارے نواسے عطا کیے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ شباب اہل الجنہ قرار دیا۔ یہ میرے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما
یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس موقع پر جب آسمان سے سورہ آل عمران کی وہ آیت نازل ہوئی، جب مدینے میں کرسچن آئے تھے اور کرسچنوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مباحثہ کرنا چاہا عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، تو آسمان سے مباہلے کی آیت نازل ہو گئی، مباہلے کا چیلنج کرنے والی آیت، کہ چلو تم بات دلائل سے نہیں ماننا چاہتے ہو، دلائل سے نہیں سننا چاہتے ہو، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ دونوں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، یہ بھی دعا کرے گا، وہ بھی دعا کرے گا، یہ بھی کہے گا کہ اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کی زندگی میں جو باطل پرست ہے اسے ذلیل کر دے، اسے برباد کر دے، اور وہ بھی ویسے ہی بات کہے گا۔ تو یہ مباہلے کی جب آیت نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے پیغمبر، یہ عیسائی نہیں مانتے ہیں آپ کی بات، تو ان سے کہیے چلے آؤ، تم بھی آؤ، ہم بھی آئیں گے، اپنے بچوں کو بھی لے آؤ اور ہم بھی اپنے بچوں کو لے آئیں گے، اپنی بیویوں کو بھی لے آؤ، ہم بھی اپنی بیویوں کو لے آئیں گے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی، اور ایک چادر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ، آپ کے داماد حضرت علی اور آپ کے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان چاروں کو ایک چادر میں لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ مباہلے کا یہ جو چیلنج دیا جا رہا ہے، میں یہ مباہلے کا چیلنج ان کرسچنوں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں جو حاضر ہیں۔ پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جوڑے سے کتنی محبت تھی، کتنی الفت تھی، اور کتنا پیار تھا۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے اہل بیت صرف یہی ہیں جیسے شیعہ کہتے ہیں۔ نبی کی ساری ازواج مطہرات نبی کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں جہاں یا نساء النبی یا نساء النبی کی آیتیں آتی ہیں، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت۔ اللہ تمہیں یہ تعلیمات کس لیے دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اے اہل بیت، اللہ تمہیں ہر طرح کی اخلاقی گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ نبی کی ازواج مطہرات کے تذکرے کے بعد اہل البیت کا تذکرہ بتاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی تمام بیویاں شامل ہیں۔ بہرحال ایک اعتقادی مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے، جو اہل السنہ والجماعہ اور شیعہ کے درمیان جو ہے ہمیشہ سے زیر بحث رہا ہے۔ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کا جوڑا بڑا مبارک جوڑا، لیکن دنیا میں کون سے ایسے میاں بیوی ہیں جن کے درمیان کبھی نہ کبھی چپقلش نہ ہوتی ہو، جن کے درمیان کبھی نہ کبھی کسی معاملے پہ اختلاف نہ ہو جاتا ہو؟ کوئی نہیں۔ ایک ساتھ جب زندگی کریں گے، جئیں گے، مرضیات کا ٹکراؤ ہوگا، طبیعتوں کا ٹکراؤ ہوگا، مزاجوں کا ٹکراؤ ہوگا۔ ارے بتاؤ، دنیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شوہر کیا کسی عورت کو مل سکتا ہے؟ آپ سے بہتر شوہر دنیا کی کسی خاتون نے نہ دیکھا ہے، نہ دیکھے گی، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے تھے عائشہ میں خوب جانتا ہوں کب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور کب ناراض رہتی ہو۔ کہا اللہ کے نبی کیسے جانتے ہیں آپ؟ کہا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور اس وقت تمہیں کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھانی ہوتی ہے تو ان الفاظ میں قسم کھاتی ہو کہ وَرَبِّ محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تو اس وقت ان الفاظ میں قسم کھاتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ جب تم یہ کہتی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں تمہیں کوئی گلہ شکوہ ہے۔ قربان جائیے ان کریمانہ اخلاق پر۔ ہر میاں بیوی کی زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے، حضرت علی کے گھر گئے، دیکھا کہ حضرت فاطمہ اکیلی ہیں، پوچھا علی کہاں گئے؟
حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان کسی معاملے میں تھوڑا بہت ٹنٹا پنچایت ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، غصہ ہو کے چلے گئے اللہ کے نبی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے نکلے، لوگوں سے کہا دیکھو کہاں ہیں علی؟ دیکھا کہ مسجد نبوی میں جا کے سوئے ہوئے ہیں غصے سے، اور سوئے ہیں تو اس انداز میں سوئے ہیں کہ بدن سے کپڑا ہٹ گیا ہے، اور مسجد نبوی کی مٹی، ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ اس زمانے میں مسجد نبوی کی فرش پر کوئی حصیر، کوئی قالین کچھ نہ تھی۔ حضرت علی کو مٹی لگ گئی ہے ان کے بدن کو۔ پیارے نبی تشریف لے گئے، معلوم ہے کہ داماد اس وقت بیٹی سے ناراض ہے، تشریف لے گئے اور حضرت علی کی مٹی کو آپ نے اپنے ہاتھ سے پوچھتے ہوئے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو، اے مٹی والے اٹھو۔ اس موقع پہ پیارے نبی نے حضرت علی کو ابو تراب کی کنیت عطا کی، جو بعد میں حضرت علی کی کنیت بن گئی۔ اور اہل علم کے صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو بہت خوشی ہوتی اگر کوئی انہیں یا ابا تراب کہہ کے پکارے، کہ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کنیت دی تھی جب مسجد نبوی میں وہ ان کی بیٹی سے ناراض ہو کر جا کر سوئے ہوئے تھے، تو آپ نے وہاں کے کہا کہ قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ اور ایک مرتبہ یہ ہوا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی، ابو جہل جو پیارے نبی کا بہت بڑا دشمن تھا، سبحان اللہ کیسے کیسے ان کے گھروں میں اسلام داخل ہو جاتا ہے۔ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے فاطمہ بہت تکلیف محسوس کر رہی ہیں، اس لیے کہ یہ ابو جہل کی بیٹی ہیں، باپ پیارے نبی کا دشمن تھا، دشمن بھی دشمن، بہت بڑا دشمن۔ حضرت فاطمہ نے بہت تکلیف محسوس کی۔ اس وقت پیارے نبی کو جب پتہ چلا تو پیارے نبی نے کہا فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما آذاها، کہا کہ فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، جس بات سے فاطمہ کو تکلیف ہو اس بات سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، فاطمہ کا درد میرا درد ہے، فاطمہ کا دکھ میرا دکھ ہے، فاطمہ کا زخم میرا زخم ہے۔ پیارے نبی نے کہا اگر علی بن ابی طالب کو شادی کرنی ہی ہے ابو جہل کی بیٹی سے، پہلے انہیں میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دینی پڑے گی۔ مسئلہ کیا تھا جانتے ہیں؟ پیغمبر کی خصوصیت تھی کہ پیغمبر کی بیٹی، یہاں بات ایسی نہیں کہ پیارے نبی دوسری شادی کو پسند نہیں، ایسی بات نہیں تھی، بات یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بات تھی کہ جس شخص کی زوجیت میں پیغمبر کی بیٹی ہو وہ پیغمبر کے دشمن کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، پیغمبر کی بیٹی کو رکھتے، یہ ایک مسئلہ تھا وہ۔ تو ابو جہل چونکہ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن، اور پیغمبر کی بیٹی آپ کی زوجیت میں ہے، پیغمبر کی بیٹی کے زوجیت میں رہتے ہوئے دشمن رسول کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے، گرچہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، پیارے نبی نے اس کو پسند نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت خاموش رہ گئے اور نکاح کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو بہرحال یہ ایک پہلو تھا جو کل کے درس میں چھوٹ گیا تھا، جو حضرت علی کی خلافت سے پہلے کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں خلافت کی طرف، جو کہ آج کا ہمارا اصل موضوع ہے۔ حضرت علی کو خلافت کیسے ملی؟ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سبھی جانتے تھے اور مانتے تھے کہ خلافت اب حضرت علی ہی کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے بتایا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اصحاب شورا کی جو 6 افراد کی کمیٹی بنائی تھی، اس میں سے بات آ کر آخری میں 2 افراد پہ روکی تھی، حضرت عثمان اور حضرت علی، باقی 4 افراد حق خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، اور ان دونوں میں بھی رائے عامہ کو سامنے رکھ کر حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کیا گیا تھا رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ تمام صحابہ نے حضرت علی کا حق سمجھا اس وقت خلافت، سب نے بیعت کی، حضرت طلحہ نے بیعت کی، حضرت زبیر نے بیعت کی رضی اللہ عنہ اجمعین، کبار صحابہ نے بیعت کی، حتیٰ کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ
جو باغی مدینہ آئے ہوئے تھے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، ان کی رائے بھی چونکہ حضرت علی کے حق میں تھی، انہوں نے بھی حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کیا۔ اس طرح حضرت علی کی خلافت میں کسی کا اختلاف نہیں رہا۔ حضرت علی بے اتفاق آرا خلیفہ بنا لیے گئے، خلیفہ منتخب کر لیے گئے، اور خلافت حضرت علی کے ہاتھ میں آئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت داخلی فتنوں سے بھرا ہوا، داخلی اضطرابات سے بھرا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مختصر زمانے خلافت میں بڑے چیلنجز فیس کیے۔ نتیجے میں فتوحات کا وہ سلسلہ جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے سے شروع ہوا اور آگے بڑھ رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ سلسلہ رک گیا، اس لیے کہ مسلمانوں میں بہت سارے اندرونی فتنے اٹھنے لگے، بڑے فتنے اور بڑے چیلنجز، اور حضرت علی نے بحیثیت خلیفہ رضی اللہ عنہ وارضاہ ان فتنوں کا اور ان چیلنجز کا حوصلے کے ساتھ، عزم اور ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہیں یہ فتنے؟ سب سے پہلا فتنہ کہ جیسے کہ ہم نے کہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی مجوسی سازشیں شروع ہو چکی تھیں، جو اندرونی طور پر اسلامی معاشرے کو کھوکھلا کر رہی تھی، اور انہی سازشوں کے نتیجے میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی، اور انہی سازشوں کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اور عبداللہ بن سبا جو کہ یمن کا ایک یہودی تھا، جس نے اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا، اور اس نے گھوم گھوم کر مسلمانوں میں اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر نئے نئے عقائد اور افکار و نظریات پھیلائے۔ نتیجے میں جب حضرت علی منصب خلافت پر آئے، خلیفہ بن کر آئے، تو حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والا ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جماعت کی شکل میں، جسے بعد میں شیعہ کا نام دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرنے والے کہتے ہیں کہ عقیدت اندھی ہوتی ہے، عقیدت اندھی ہوتی ہے، انسان کو کسی سے عقیدت ہو جاتی ہے، عقیدت میں وہ اتنا اندھا ہو جاتا ہے، حق اور باطل میں فرق نہیں کر پاتا۔ یہ گروہ اور یہ جماعت، اس نے حضرت علی کے جیتے جی حضرت علی کی شان میں اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا، حضرت علی کی الوہیت کا دعویٰ کر بیٹھے، حضرت علی ہی اللہ نعوذ باللہ، حضرت علی ہی اللہ نعوذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، حضرت علی نے ان سب کو بلایا، سمجھایا، خوب سمجھایا، اور ایک بار نہیں بار بار سمجھایا، اور ایک دن نہیں کئی دن سمجھایا۔ سمجھانے کے باوجود جب ان کی یہ بد عقیدگی ختم نہ ہوئی، اور انہوں نے اپنی بد عقیدگی سے تنازل نہ کیا، اور یہی کہتے رہے کہ نہیں آپ ہی رب ہیں، آپ ہی رب ہیں، اور مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، آج کے بہت سارے شیعہ صاف طور پہ کہتے ہیں حضرت علی کو رب مانتے ہیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو چاہے تو اس کے ثبوت بھی پیش کر سکتے ہیں، جہاں وہ کہتے ہیں کائنات میں تصرف کرنے والی شخصیت حضرت علی کی، جو آسمان میں جو علی تھا وہی زمین میں علی بن کے آ گیا، ایسے جملے کہنے والے بہت سارے۔ بہرحال یہ عقیدہ اس دور سے شروع ہوا، حضرت علی کو بشریت کے دائرے سے نکال کر نعوذ باللہ الوہیت کا جامہ پہنا دیا، اور کہنے لگے کہ آپ ہی رب ہیں، آپ ہی اللہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک گڑھے میں بہت بڑی آگ جلائی، اور ان سارے لوگوں کو اس آگ میں جھونک دیا اور زندہ جلا دیا۔ اور بعض تاریخی روایتیں کہتی ہیں جل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب تو ہمیں اور یقین ہو گیا کہ آپ ہی رب ہیں، اس لیے کہ آگ کا عذاب تو اللہ ہی دیا کرتا ہے۔ دیکھو نعوذ باللہ عقیدت کتنی اندھی ہوتی ہے۔ بلکہ حضرت علی نے جو جلایا ایک مختلف فی مسئلہ تھا، خود حضرت ابن عباس کہتے تھے کہ حضرت علی کو جلانا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ قاعدہ ہے لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب تو اللہ ہی دیتا ہے، انسان کسی کو جلا نہیں سکتا، جلانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، لا يعذب بالنار الا رب النار۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، وہ بھی اہل بیت میں سے، وہ کہا کرتے تھے اگر حضرت علی کی جگہ میں ہوتا تو میں سب کو قتل کیا ہوتا، اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے اسے قتل کرو، کہ اگر میں حضرت علی کی جگہ ہوتا تو میں قتل کر دیا ہوتا۔ تو حضرات یہ پہلا فتنہ
حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والے اور حضرت علی کی عقیدت میں اندھے ہو کر نعوذ باللہ حضرت علی کی الوہیت کا دعویٰ کرنے والے. یاد رکھو تاریخ میں حضرت علی اور اہل بیت کے حوالے سے دو گمراہ فرقے وجود میں آئے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھ. ایک وہ فرقہ جس نے اہل بیت کی محبت میں غلو کیا جسے ہم شیعہ کہتے ہیں آج، اور ایک وہ فرقہ جس نے نعوذ باللہ اہل بیت سے دشمنی کی، اہل بیت پہ لعن طعن کرنا اور ان پہ بددعائیں کرنا. ان کو تاریخ میں نواصب کا نام دیا گیا، ناصبی، حجاج بن یوسف الثقفی جیسے لوگ. دونوں ہی غلط ہیں. حضرت اہل بیت کی حضرت علی اور اہل بیت کی شان میں غلو کرنے والے شیعہ، ان کے عقائد بھی غلط ہیں. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اہل بیت کی حق تلفی کرنے والے، ان کے حقوق کو فراموش کرنے والے اور اہل بیت پہ لعن طعن کرنے والے جنہیں نواصب کہا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے. اہل السنہ والجماعہ، سلف صالحین کا عقیدہ، اہل الحدیث کا عقیدہ، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے نبی کے اہل بیت واجب الاحترام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت واجب الاحترام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے داماد اور آپ کے چچا اور کے چچازاد بھائی وغیرہ اور ان سے جو نسلیں چلی، یہ آپ کے اہل بیت سب واجب الاحترام ہیں. ہر طرح سے ان کا احترام ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے، اور اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے. ان کی شان میں غلو بھی نہیں کرنا چاہیے اور ان کی شان میں تنقیص بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک مسئلہ تھا حضرت علی کے زمانے خلافت میں تشیع کا فتنہ. حضرات دوسرا اور کیا کہیں بڑی نازک بحث ہے کہ حضرت علی کے زمانے خلافت کا سب سے اہم واقعہ وہ ہے جمل اور صفین کے واقعات. کیا ہیں جمل اور صفین کے واقعات؟ دو جنگیں ہوئی حضرت علی کے زمانے میں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جنگیں کس کے درمیان. جنگ جمل حضرت علی کی فوج اور حضرت عائشہ کی فوج کے درمیان رضی اللہ عنہما. جنگ صفین حضرت علی اور حضرت معاویہ کی فوج کے درمیان رضی اللہ عنہما. ہم عام مجلسوں میں اہل علم اس بحث کے چھیڑنے کو مناسب نہیں سمجھتے. یہ خالص علمی بحثیں ہیں، علمی مجلسوں میں یہ بحثیں چھڑنی چاہیے، لیکن یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کو چھیڑے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں. اس لیے کہ اگر ہم صحیح موقف نہ جانیں تو جو کم علم ہوتے ہیں وہ خامخواہ کی بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور صحابہ کے سلسلے میں بدگمانی کے شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے آپ کو بتایا جائے کہ وہ کیوں ایسا ہوا کہ حضرت علی اور عائشہ آمنے سامنے ہو گئے، کیوں ایسا ہوا کہ حضرت علی اور معاویہ آمنے سامنے ہو گئے رضی اللہ عنہم اجمعین. بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا، خلیفہ منتخب ہوئے، جیسے ہم نے کہا سب نے بیعت کی، اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں وہ باغی بھی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی اور جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. اب یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد دیکھا یہ جو باغی لوگ ہیں ان کی شان و شوکت بہت بڑی ہے، بڑی طاقت ہے ان کے پاس، تعداد بھی ان کی بہت زیادہ ہے اور مختلف شہروں میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں. حضرت علی نے مصلحت کا تقاضا سمجھا کہ اس وقت ان کو چھیڑا نہ جائے، کیونکہ اب خلیفہ بنے ہیں تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، ان کا محاسبہ کرنا ہے، خلیفہ کی ذمہ داری ہے. اور حضرت علی نے دیکھا کہ لوگ بڑی شان و شوکت میں ہیں، اثر و رسوخ میں، تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اس وقت انہیں چھیڑنا نہیں چاہیے. حالات نارمل ہو جائیں، حالات معمول پہ آ جائیں تو اس مسئلے کو دیکھا جائے گا. ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب عہدے تقسیم ہوئے تو مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے بعض عہدے ان بعض افراد کو عطا کیے جو اس بغاوت میں شریک تھے. اور یہیں سے کیا ہو گیا، یہیں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے کہ حضرت علی کی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیں، چہ جائے کہ وہ ان کو قریب کریں اور ان کو عہدہ دیں. بات لے دے کہ یہیں سے شروع ہوتی ہے.
حالانکہ آپ کو ہم بتا چکے حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیعت کر چکے تھے حضرت علی کے ہاتھ پر خلافت کی، حضرت زبیر بیعت کر چکے تھے خلافت کی، سب مانتے تھے کہ حقدار حضرت علی ہے، خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مانتی تھیں خلافت حضرت علی کا حق ہے۔ احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ مائی اب عثمان کے بعد ہم کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ دیکھو صاف ہے بات، حضرت علی کی خلافت کے حقدار ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں تھا، حضرت علی ہی اس وقت خلافت کے حقدار تھے، اور یہ بات سب مانتے تھے، حضرت عائشہ بھی مانتی تھی، حضرت معاویہ بھی مانتے تھے، سارے صحابہ مانتے تھے۔ پھر بات کیوں بگڑی؟ بات اس لیے بگڑی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین تھے وہ حضرت علی سے قریب کیوں ہیں، اور ان میں سے بعض عہدوں پر کیوں نظر آ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ اتنا بڑا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مکے میں تھی، یہاں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد جب یہ ماحول دیکھا کہ قاتلین عثمان حضرت علی سے قریب ہیں تو سیدھے مکہ گئے ہو جہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی۔ ام المومنین کو بتایا کہ خلیفہ کی ذمہ داری بنتی ہے قاتلین عثمان سے بدلہ لینا، قصاص لینا، اور جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی کے قریب یہ لوگ ہیں، تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس مطالبے کو بجا سمجھا، ہاں خلیفہ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے مکے میں جو صحابہ موجود تھے ان صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے یہ طے پایا سب لوگوں کے اتفاق سے کہ نہیں، حضرت علی کے پاس جانا چاہیے اور جا کر مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ پہلے حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان سے قصاص لیجئے، ان سے بدلہ لیجئے۔ وہیں سے حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور ان کے جو ہمدرد مکے میں تھے، جو اس رائے سے اتفاق رکھتے تھے کہ قاتلین عثمان سے قصاص فوراً لینا چاہیے، یہ پہلا کام ہے جو ہونا چاہیے، وہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہوئے، اور ایک جماعت کی شکل میں، ایک فوج کی شکل میں یہ آگے بڑھے۔ اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ چلا، حضرت علی کو بھی پتہ چلا کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ایک فوج، بڑی تعداد میں لوگ جو ہے آ رہے ہیں، مقصد واضح نہیں تھا کیوں آ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا اجتماع، اپنی فوج، اپنی جماعت اور اپنے لوگوں کو لے کر حضرت علی آگے بڑھے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ اس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو فوج تھی، اس فوج میں وہ شرپسند شامل تھے، جو شرپسند کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ذمہ دار تھے، وہ شامل تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں۔ دونوں کا سامنا کہاں ہوا جانتے ہیں؟ بصرہ میں سامنا ہوا۔ بصرہ میں دونوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی، اور دونوں کی فوجیں آمنے سامنے، اور دونوں میں سفارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیوں آ رہے ہیں؟ کس لیے آئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے قعقاع بن عمرو التیمی یہ حضرت عائشہ کے خیمے میں آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خیمہ میں آ کر انہوں نے آنے کا مقصد معلوم کیا۔ حضرت عائشہ نے، طلحہ نے، زبیر نے، سب نے بیان کیا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہیے، قصاص لینا چاہیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں طرف سے سفارت کا سلسلہ جب چلا، دونوں ایک دوسرے کے مقصد کو سمجھ کر مطمئن ہو گئے، دونوں کو اطمینان ہو گیا کہ اچھا جنگ کرنا، لڑنا مقصد نہیں ہے۔ حضرت علی کی فوج کی نیت ان کو معلوم ہوئی اور ان کی نیت انہیں معلوم ہوئی، دونوں مطمئن ہو گئے۔ تاریخی روایتیں کہتی ہیں کہ وہ رات جب فوجیں آمنا سامنا ہو گئیں اور سفارت کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک دوسرے کے مقصد کو جان لیا، فریقین، دونوں گروہوں نے اطمینان کی نیند کی، اور کیسا ماحول قائم ہوا اس رات۔ تاریخی روایت کہتی ہے جو بسند صحیح مروی ہے، حضرت ابن عباس جو حضرت علی کی فوج میں آئے تھے وہ رات کہاں سوتے ہیں معلوم؟ حضرت عائشہ کی فوج میں آ کے سوتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی فوج میں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ کے سوتے ہیں، کیونکہ اطمینان ہو گیا کہ لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے، لڑائی کا کوئی نہ ان کا مقصد ہے نہ ان کا مقصد ہے۔
حضرت علی کی فوج میں یہ جو باغی اور شرپسند شامل تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان دونوں میں کمپرومائز ہو رہا ہے، صلح ہو رہی ہے اور دونوں ایک ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ دونوں اگر ایک ہو جائیں گے تو یہ دونوں ایک ہو کر ہم کو سب سے پہلے قتل کریں گے، چونکہ ہم قاتلین عثمان ہیں، تو لہٰذا اگر ہمیں اپنی جان بچانی ہے تو ان دونوں کو لڑا کے چھوڑنا ہے۔ کیا ہوا؟ اس رات انہوں نے یہ تدبیر کی کہ رات کے آخری پہر ہم میں سے کچھ افراد علی کی فوج پہ حملہ کریں اور ہم میں سے کچھ افراد عائشہ کی فوج پہ حملہ کریں۔ یہ پلاننگ کی کون ہے؟ یہ کرنے والے یہ وہی شرپسند ہیں، وہی باغی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی اور جن کے ماتھے پر حضرت عثمان کے خون کے دھبے تھے، جنہوں نے حضرت عثمان کو مظلومیت کے عالم میں شہید کیا تھا۔ یہاں لڑائی کا ماحول پیدا کرنے کی سازش وہی رچ رہے ہیں۔ یہاں صلح ہو چکی، کمپرومائز ہو چکا ہے، دونوں ایک دوسرے کے مقصد کو سمجھ چکے ہیں، اطمینان سے سو گئے۔ رات کے آخری پہر پلاننگ کے مطابق ان باغیوں کے ایک طبقے نے حضرت عائشہ کی فوج پہ حملہ کر دیا اور ان باغیوں کے ایک طبقے نے خود حضرت علی کی فوج پہ حملہ کر دیا۔ نتیجے میں سب سو رہے تھے، اندھیری رات تھی، لوگ جاگے۔ حضرت عائشہ کی فوج کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت علی کے لوگوں نے حملہ کر دیا ہے، اور حضرت علی کی فوج کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ کی فوج کے لوگوں نے حملہ کر دیا۔ نتیجے میں دونوں ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے جو ہوا تھا؟ لڑے نہیں تھے، لڑائے گئے تھے، غلط فہمیاں پیدا کی گئی تھیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور جب لڑائی شروع ہو چکی، لڑائی کی صورتحال پیدا ہو چکی، حضرت علی میدان میں آئے اور حضرت علی آ کے کہنے لگے کفو یا عباد اللہ، کفو یا عباد اللہ، اللہ کے بندے رک جاؤ، اللہ کے بندے رک جاؤ۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب انہوں نے دیکھا لڑائی شروع ہو چکی، جنگ چل رہی ہے، کعب الازدی کو انہوں نے قرآن دے کے بھیجا کہ نیزے پہ قرآن اٹھاؤ اور اس قرآن کا واسطہ دے کے لوگوں سے کہو کہ رک جائیں۔ دیکھو آپ، حضرت علی بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، حضرت عائشہ بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن بات بہت آگے بڑھ چکی تھی، بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ ہاں، حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں بالکل باہم ایک دوسرے سے بھڑ چکی تھیں۔ بلاخر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس اونٹ پہ سوار تھیں وہ اونٹ شہید ہو گیا، وہ اونٹ شہید ہو گیا، اور جب وہ شہید ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے حوصلے وہاں پست ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج سمجھیے کہ وہاں غالب آئی۔ اور جب غالب آئی کیا ہوا اس کے بعد؟ آپ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ کے بعد سیدھے حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کیف حالک یا امہ، کہا کہ مائی کیا حالت ہے آپ کی؟ یغفر اللہ لک، اللہ آپ کو معاف کرے۔ حضرت عائشہ نے کہا ولک، تم کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اعزاز و اکرام کے ساتھ بصرہ کے ایک شاندار گھر میں رکاتے ہیں، اور اس وقت حضرت علی کو وہ حدیث یاد آ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ مسند احمد وغیرہ میں سے بھی حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، کہا کہ علی تمہارے اور عائشہ کے درمیان ایک مسئلہ ہونے والا ہے۔ پیارے نبی حضرت علی نے کہا میرے اور عائشہ کے درمیان؟ کہا کہ اللہ کے نبی جس دن ایسا ہوگا کہ میرے اور عائشہ کے درمیان کوئی مسئلہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ بدبخت کوئی نہ ہوگا۔ پیارے نبی نے اس وقت کہا تھا جب ایسا ہو جائے تو پورے امن کے ساتھ عائشہ کو ان کے مقام پہ پہنچا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جنگ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ لوٹایا مکہ مکرمہ، اور ان کے ساتھ بصرہ کی 40 عورتوں کو روانہ کیا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کو بھی روانہ کیا، جاؤ حفاظت سے پہنچا کے آؤ۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی زندگی کے آخری ایام میں غزوہ اس جنگ جمل میں ان کی جو شرکت تھی اس کو یاد کر کر کے بہت رویا کرتی تھی، بہت رویا کرتی تھی۔
اتنا روتی آنسو پوچھتے پوچھتے ان کا پلو جو ہے بھیگ جایا کرتا تھا. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اتنا روتی تھی. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے قصاص کا مطالبہ کرنا. اور آپ دیکھیں گے بالکل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صفین کا جو معرکہ پیش ہے جنگ پہ، بالکل وہاں بھی یہی مقصد. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے رشتہ دار بنو امیہ کے تھے. حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ کے. اور جس وقت حضرت عثمان شہید ہوئے تھے، حضرت عثمان کی مظلوم بیوی نائلہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان کے وہ کپڑے جس میں خون لگا ہوا تھا، وہ کپڑے وغیرہ شام میں جہاں حضرت معاویہ کی حکومت تھی، گورنر تھے وہ، حضرت معاویہ کو بھیجے تھے اور کہا تھا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا اب آپ کی ذمہ داری ہے. اور حضرت معاویہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، کہ کسی بھی شخص کا قتل ناحق ہو جائے، مظلومیت کے عالم میں کسی کا قتل ہو جائے، اس کے رشتہ داروں کو ہم نے حق دیا ہے. مظلوم کے رشتہ داروں کو ہم نے حق دیا ہے، وہ خون کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اس آیت کو رکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنا حق سمجھا کہ حضرت علی سے وہ ڈیمانڈ کریں جو ڈیمانڈ کہ حضرت طلحہ، زبیر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے کیا تھا. حضرت علی سے انہوں نے ڈیمانڈ کیا. حضرت علی کہہ رہے تھے پہلے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو آپ. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، جب تک آپ قصاص نہیں لیں گے، جب تک آپ قصاص نہیں لیں گے میں بیعت نہیں کروں گا. یہی مدعا تھا. حضرت علی کی مجبوری یہ تھی، وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ ان لوگوں سے قصاص لے سکیں. حضرت علی سمجھ رہے تھے اگر اس وقت میں ان لوگوں سے قصاص لوں گا اور بڑا شر پیدا ہوگا، اس لیے وہ قصاص کو ٹال رہے تھے. آگے حالات جب مناسب ہوں گے تب لیں گے. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اصرار تھا کہ نہیں، ہمیں قصاص چاہیے، قصاص کے بعد ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. پتہ چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت علی ہی کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے. ہاں بیعت اس لیے نہیں کی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو قاتلین عثمان ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارد گرد ہیں. اور اسی مسئلے کو لے کر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما میں پھر جنگ شروع ہو گئی. دونوں بھیڑ گئے، طرفین سے کافی لوگ شہید ہوئے. اور طرفین سے کافی لوگ شہید ہونے کے بعد، میں تفاصیل میں نہیں جا رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، طرفین سے کافی لوگوں کے شہید ہونے کے بعد طرفین نے، دونوں نے مل کر یہ طے کیا آخر اب ہم کب تک لڑتے رہیں گے، آخر اب ہم کب تک لڑتے رہیں گے. اگر اسی طرح سے لڑتے رہیں گے تو پھر جو بیرونی طاقتیں ہیں، بیرونی طاقتیں ہماری غفلت کا فائدہ اٹھا کر ہم پر حملہ کر دیں گی. اور سبحان اللہ انہی دنوں کی بات ہے جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ٹھنی ہوئی تھی. روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا. روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا، کہا کہ پتہ چلا ہے کہ علی سے تمہارا معرکہ چل رہا ہے، اگر کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو ہمیں یاد کر لینا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب لکھا اور خط شروع کیا. کس لفظ سے جانتے ہیں، کس خطاب سے؟ کہا یا کلب الروم، اے روم کے کتے. سمجھ رہے ہیں، بادشاہ کو خط لکھ رہا، اے روم کے کتے. اور اس کے بعد لکھا جملہ، میرا اور علی کا اختلاف یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، تیرے دخل دینے کی ضرورت نہیں. اگر تو ہمارے درمیان مداخلت کی کوشش کرے گا، یاد رکھ میں علی کی فوج کا ادنا سپاہی بن کر تیرے ساتھ لڑوں گا. اللہ اکبر. قربان جائیے ان صحابہ پر، کیا سوچ تھی ان کی. تو میرے حال طرفین سے جب کافی لوگ شہید ہو گئے، اس وقت طرفین نے یہ طے کیا ایسا کرتے ہیں کہ ہم کچھ دونوں طرف سے ایک ایک حکم بناتے ہیں. دونوں طرف سے ایک ایک کو حکم بولتے ہیں جج کو، فیصلہ کرنے والے کو. کہا کہ دونوں طرف سے ایک ایک شخصیت کو حکم بناتے ہیں اور حکم بنا کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا گیا. حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا گیا. دونوں مل بیٹھے.
اور کئی باتیں طے ہوئی، کئی مجلسیں ہوئی، بالآخر کئی مجلسوں کے بعد یہ طے ہوا تھا، کئی مجلسوں کے بعد، کہ فی الحال شام پر حضرت معاویہ کی حکومت ہے، وہ شام پہ حکومت کرتے رہے، اور باقی سارے علاقے پر مکہ، مدینہ، حجاز، کوفہ، بصرہ حضرت علی کی حکومت ہے، وہ وہاں حکومت کرتے رہے۔ کبار صحابہ کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی، کبار صحابہ کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جس میں صرف سابقین اولین ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی تھی، پہل کی تھی، ان کو رکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس اختلاف کو کیسے حل کیا جائے۔ یہاں یہ جو تحکیم، اس کو بولتے ہیں قضیۃ التحکیم، اس مسئلے پر وہ جنگ کا خاتمہ ہوا جو حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان۔ حضرات دونوں میں آپ نے دیکھا حضرت عائشہ کی جنگ جو حضرت علی کے ساتھ ہوئی، حضرت معاویہ کی جنگ جو حضرت علی کے ساتھ ہوئی رضی اللہ عنہ مجمعین، ہرگز کرسی کا مسئلہ نہ تھا، دنیا کی ہوس نہ تھی، اقتدار کا نشہ نہ تھا، دونوں حق کے لیے لڑ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے، حضرت معاویہ بھی سمجھ رہے تھے، حضرت عائشہ بھی سمجھ رہی تھی کہ عثمان جیسے خلیفہ کا خون رائے گا نہیں جانا چاہیے، اور ان کے قاتلین کو مہلت نہیں ملنی چاہیے، فوراً بدلہ لینا چاہیے، ایک حق کا مطالبہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اور حضرت علی کی مجبوری یہ تھی کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ فوراً ان سے بدلہ لے سکے۔ نیت کے اعتبار سے اگر دیکھو تو دونوں کے اپنے اپنے اجتہادی مواقف تھے، اور میرے بھائی ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ جمل اور صفین کے واقعات جب ہم سنتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیا موقف ہونا چاہیے؟ بہت سارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بہت بڑا کنفیوژن رہتا ہے اس مسئلے کو لے کر۔ یاد رکھیے، سب سے پہلی بات اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ جمل اور صفین کے جو واقعات، صحابہ کے درمیان جو بھی اختلافات ہوئے، جیسا میں نے کہا، نیتیں دونوں کی صاف رہیں، نیتوں میں کھوٹ نہ تھا، دونوں اپنی جگہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں حق پر ہوں۔ ہاں یہ بات ہے کہ کسی کے پاس زیادہ حق تھا، کسی کے پاس کم حق تھا، دونوں کے پاس حق کا کچھ نہ کچھ حصہ رہا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد فاخطأ فلہ اجر، کہ جب اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر کے ایک موقف اختیار کرتا ہے اور اس کا اجتہاد درست ہو تو اللہ کے پاس ڈبل اجر و ثواب ملتے ہیں، اور اجتہاد کر کے اس کا اجتہاد غلط بھی ہو جائے اللہ کے پاس اسے ایک اجر و ثواب ملتا ہے۔ دونوں صحابہ اپنے اجتہادی مواقف کی وجہ سے عند اللہ ماجور ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، یا کسی اور کو بھی، کسی مفکر کو، کسی دانشور کو، کسی عالم کو یہ حق نہیں آج وہ بیٹھ کے کہے وہ حق پر تھے، وہ غلطی کر رہے تھے، وہ باطل پر تھے، حضرت علی حق پر تھے، حضرت معاویہ غلط تھے، حضرت علی حق پر تھے، حضرت عائشہ غلط تھے، فلان تھے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہوئے 1000 بار سوچ لو، صحابہ پر تنقیدیں کرتے ہوئے 1000 بار سوچ لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ اکبر، کون ہیں یہ ہستیاں؟ جب پیارے نبی کے زمانے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف کو برا بھلا کہہ دیا تھا، ایک صحابی نے صحابی کو برا بھلا کہہ دیا۔ خالد بن ولید دیر سے اسلام لانے والوں میں سے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم یہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے۔ خالد بن ولید نے جب عبد الرحمن ابن عوف کو برا بھلا کہا تھا، اس وقت پیارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کہا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیوں؟ فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا لما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ تم میں سے کوئی شخص، یعنی بعد میں آنے والی نسلوں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے، احد پہاڑ کی مقدار میں سونا خرچ کرے، میرے صحابہ نے میرے ساتھ رہتے ہوئے یہ ایک مد جو صدقہ کیا تھا، یہ آدھا مد جو گیہوں جیسا ہوتا ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے میرے صحابہ کے آدھے مد جو کے صدقے کے ثواب کو تم نہیں پہنچ پاؤ گے۔ سلف میں سے کسی نے، سلف صالحین میں سے
کسی سے پوچھا گیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں کون حق پر تھے کون باطل پر تھے، انہوں نے کیا جواب کہ بہترین جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ وہ خون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کی حفاظت کر لی، ہماری تلواریں ملوث نہ ہوئیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو اس میں ملوث ہونے سے بچا لیا. مطلب کیا ہے؟ ہم اس زمانے میں نہیں تھے اور ہم شریک نہ تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری تلواروں کو اس خون میں ملوث ہونے سے بچا لیا. اب ہمارے لیے بہتری اس میں ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی ملوث ہونے سے بچائیں. تنقید تبصرہ کرنا بہت آسان ہے، حالات جن پہ گزرتے ہیں وہ جانتے ہیں. سبحان اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک جملہ وہ فرمایا کرتے تھے، فتنہ جب آتا ہے اس میں خیر و شر کے پہلو اس وقت معلوم نہیں ہوتے، جب وہ فتنہ چلا جاتا ہے تب معلوم ہوتا ہے ہاں یہاں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہاں یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، یہاں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. فتنہ جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے وہ، لیکن فتنہ جب آتا ہے فیصلہ کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے. اور جیسا ہم نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک حیثیت سے لڑے نہیں، لڑائے گئے. اور بہرحال اگر ان میں سے کسی کی غلطی بھی رہی تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا استدلال پیش کیا. دیکھو سبحان اللہ، یہ بات یاد رکھو جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ جمل اور صفین کے حالات پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم تھا، قرآن جب نازل ہو رہا تھا پیغمبر کے زمانے میں، اللہ کو معلوم تھا کہ آگے چل کے یہ صحابہ میں اختلافات ہونے والے ہیں، آگے چل کے حضرت عائشہ اور حضرت علی کا سامنا ہونے والا ہے، آگے چل کے حضرت معاویہ اور حضرت علی کا سامنا اللہ کو معلوم تھا. اور معلوم ہونے کے باوجود اللہ نے قرآن میں دسیوں بار کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک ان میں سے کسی کا اگر کوئی گناہ اور غلطی بھی رہی ہے وہ اللہ کے نزدیک معفو عنہ ہے، اللہ کے پاس ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے. کیونکہ رب جانتا تھا کہ جنگ جمل کا واقعہ ہونے والا ہے، صفین کا واقعہ ہونے والا ہے، اور اس کے باوجود اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مطلب یہ ہوا وہ بشر تھے، انسان تھے. اس وقت اگر ان میں سے کسی سے غلطی بھی ہوئی تو اسلام کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں ان کی قربانیوں کے مقابلے میں اس غلطی کی کوئی حیثیت نہیں. اور حضرات جب یہ بات چل رہی ہے موضوع، تو میں یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ بات بھی کہنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یاد رکھو ہماری جو تاریخ ہے، ہماری جو تاریخ کی کتابیں ہیں، ہماری تاریخ میں شیعہ کا بڑا کردار رہا ہے. ہمارے مورخین کی بڑی تعداد شیعہ کی رہی ہے، یا اگر سنی بھی رہے تو تشیعوں سے متاثر رہے ہیں. لہذا اور شیعہ کا عقیدہ صحابہ کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے، شیعہ کا عقیدہ صحابہ کے سلسلے میں ہے کہ پیارے نبی کے بعد صرف 7 صحابہ اسلام پر قائم رہے، باقی پوری جماعت صحابہ مرتد ہے. یہ عقیدہ ہے شیعہ کا. جو شیعہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور آپ کو یہ بات بھی میں بتا دوں، امت مسلمہ میں جتنے فرقے بنے آج تک، جتنے بدعتی فرقے، شیعہ سے زیادہ جھوٹ کہنے والا، جھوٹ روایت کرنے والا کوئی اور فرقہ نہیں. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ النبویہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کا قیامت کی صبح تک شیعہ جواب نہیں دے سکتے. منہاج السنہ النبویہ 7 جلدوں میں 7 والیوم کے اندر ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بات لکھی ہے. تو لہٰذا وہ تاریخ جس میں شیعہ کا بڑا عمل دخل رہا ہے اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ جماعت صحابہ مرتد ہے، تو لہٰذا یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ تاریخی روایتوں کو بنیاد بنا کر ہم ان صحابہ پہ کیچڑ اچھالیں جن کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ بنیادی غلطی ہوگی، یاد رکھیے. تاریخ محفوظ نہ رہی، جھوٹ سے محفوظ نہ رہی، تدلیس سے محفوظ نہ رہی. یہ بنیادی غلطی ہوگی، علمی غلطی ہوگی کہ تاریخ اور ہسٹری کی وہ کتابیں جس کی روایتیں سند سے خالی ہیں، کون بیان کر رہا ہے، کس سے بیان کر رہا ہے، ایسی روایتوں کو بنیاد بنا کر صحابہ پہ کیچڑ اچھالے. اس لیے یاد رکھو ہسٹری کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں یہ ایسی نہیں کہ آنکھ بند کر کے جو بھی لکھا گیا قبول کرتے جائے، ہرگز نہیں. خصوصاً
انبیاء کے سلسلے میں، صحابہ کے سلسلے میں جہاں ان کے کردار پہ حرف آتا ہو، پہلے سند کو چیک کر لینا، سند ہے کیا دیکھو، سند نہیں ہے تو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکو اس روایت کو، اور سند ہے تو دیکھو متصل ہے کیا، متصل ہے تو دیکھو سند کا ہر راوی جو ہے ثقہ ہے کیا، اس کے بعد ہی کوئی روایت قابل اعتبار ہوتی ہے۔ غیر مستند روایتوں کو لے کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات پہ کیچڑ اچھالنا یہ ہرگز تحقیقی منہج نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرات یہ دوسری بات تھی جو حضرت اہم بات تھی، نازک موضوع تھا۔ اللہ معاف کرے اگر اس موضوع میں کہیں میری زبان سے کوئی لغزش ہوئی ہو تو اللہ مجھے بھی معاف کرے۔ صحابہ پر کہتے ہوئے، صحابہ پر بولتے ہوئے ادنا سے لغزش سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ بڑا ہی عقیدے سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے۔ عظمت صحابہ، تقدس صحابہ اور احترام صحابہ کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو لگام دیں صحابہ پہ تبصرہ کرنے سے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک اور فتنہ جو وجود میں آیا وہ خوارج کا فتنہ۔ خوارج جن کے سلسلے میں پیارے نبی نے پیشین گوئیاں فرمائی، آپ نے فرمایا تھا یخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يمرقون من الدین كما يمرق السهم من الرمیہ۔ جب پیارے نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ذوالخویسرہ نامی ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کرو، انصاف کرو۔ الزام دے رہا تھا کہ اپنا انصافی کر رہا ہے۔ پیارے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جب وہ شخص پیٹ پھیر کے جانے لگا تو پیارے نبی نے کہا اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو دین سے اس طرح جدا ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے جدا ہوتا ہے۔ اہل علم بتاتے ہیں کہ یہ خوارج کا جد امجد تھا۔ خوارج باغی گروہ، یہ تو خارجی فکر تو حضرت عثمان کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی۔ حضرت عثمان کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کی، حضرت عثمان کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ خارجی تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ یہ ایک جماعت اور گروپ کی شکل میں مستحکم ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی دشمن تھے یہ، حضرت معاویہ کے بھی دشمن تھے، اور تھے تو حضرت علی کی فوج میں پہلے۔ جب حضرت علی نے یہ منظور کر لیا کہ دونوں طرف سے ایک ایک انسان کو حکم اور جج بنائیں گے صفین کے موقع پہ، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا، ادھر سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا، تو یہ طبقہ الگ ہو گیا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے رہتے ہوئے تم انسانوں کو فیصلہ کرنے والی بنا رہے ہو، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے رہتے ہوئے انسانوں کو حکم اور جج بنا رہے ہو۔ حضرت علی نے کہا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، جملہ تو ان کا سچا ہے مگر ان کی نیت بری ہے، اس سچے جملے سے غلط مقصد وہ لینا چاہتے ہیں۔ بہرحال تفصیلات ہیں۔ ایک گروپ وجود میں آیا حضرت علی کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف، انہوں نے حضرت علی کو بھی کافر جانا، حضرت معاویہ کو بھی کافر جانا اور عامت المسلمین کو بھی کافر جانا۔ اور یہ کون لوگ تھے جانتے ہیں؟ دین میں غلو کے شکار تھے۔ پیارے نبی نے حدیثوں میں پیشن گوئی فرمائی تھی یہ ایسے لوگ ہوں گے، صحابہ سے کہا تھا اتنے عبادت گزار ہوں گے، ان کی عبادتوں کے آگے تم اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھو گے، بڑے عبادت گزار، بس شریعت میں تشدد کا شکار۔ یاد رکھو خارجی مزاج، خارجی ذہن آج بہت پایا جاتا ہے اور مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے، جو غلو کا نتیجہ ہے، غلو کا نتیجہ ہے۔ خارجی فکر آج کس کس شکل میں پائی جا رہی ہے؟ خوارج کا مزاج رکھنے والے، خوارج کے منہج پہ چلنے والے بہت سارے پائے جاتے ہیں۔ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال خوارج پیدا ہو گئے اور ایک گروپ کی شکل میں ایک جگہ کا حرورہ نامی ایک مقام تھی، وہاں اکٹھا ہو گئے۔ چونکہ وہ حرورہ نامی مقام پہ اکٹھا ہوئے اسی لیے ان کو نام دیا گیا الحروریہ۔ خوارج کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحروریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے حدیث سن رکھی تھی اور پیارے نبی نے فرمایا تھا حدیث میں تمرق مارقۃ عند فرقۃ من المسلمین، کہا کہ آپ نے پیشن گوئی فرمائی جب میری امت میں کہ دو جماعتوں کے درمیان اختلاف چل رہا ہوگا، اس اختلاف کے دوران ایک تیسرا گروہ پیدا ہونے والا ہے جو باغی گروہ ہے۔ یہی خوارج کی پیشن گوئی آپ نے فرمائی۔ یہ گروپ وجود میں آ گیا اور پیارے نبی سے حضرت علی نے ایک حدیث سن رکھی تھی کہ جب یہ فرقہ وجود میں آئے گا خوارج کا، جو لوگ بھی ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو ختم کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا اجر و ثواب پائیں گے، اتنا اجر و ثواب پائیں گے، اتنا اجر و ثواب پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہ باقی زندگی اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس انہیں کتنا اجر و ثواب مل گیا ہے تو باقی زندگی میں وہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔
اتنے عظیم اجر و ثواب کی بشارت سنائی پیارے نبی نے کہ جو خوارج کے فتنے کا خاتمہ کرے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر جب یہ لوگ وجود میں آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جو صفات پیارے نبی نے بیان فرمائی وہ صفات اس طبقے میں نظر آ رہی ہیں، وہ صفات اس طبقے میں نظر آ رہی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا، جمع کیا، نصیحت کی اور پیارے نبی سے سنی ہوئی حدیث سنائی. میں نے اللہ کے نبی سے حدیث سن رکھی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ خوارج کا گروہ یہی ہے. کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم ان سے لڑیں، اس لیے کہ اگر ہم ان کی بغاوت کو کچل دیں گے اس عظیم اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں گے جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ جو فوج ان کا مقابلہ کرے گی اور اس فتنے کا خاتمہ کرے گی اللہ کے پاس اتنا اجر و ثواب پائے گی، اگر پتہ چل جائے کہ کیا ملا ہے انہیں رب کے پاس عمل کر نہیں چھوڑ دیں گے. لنکلوا عن العمل. اور حضرت علی نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ پیارے نبی نے یہ صفت بھی بیان کی کہ جب یہ گروپ پیدا ہوگا تو ان کا لیڈر جو ہے یہ ایسا شخص ہوگا جس کا ایک ہاتھ نہیں ہوگا، یہ کلائی نہیں ہوگی. حضرت علی تقریر کر رہے ہیں، لو اپنی فوج کو، اپنے سپاہیوں کو حدیث سنا رہے ہیں. میں نے اللہ کے نبی سے ساری باتیں سنی، کہا کہ اس کی ایک کلائی نہ ہوگی، ایسا شخص ان کا لیڈر رہے گا اور یہاں یہ گوشت کا ٹکڑا لٹکتا رہے گا اور اس لٹکتے گوشت کے ٹکڑے پر چھوٹے چھوٹے سفید بال ہوں گے. یہ سب نشانیاں پیارے نبی نے بتائی تھیں. حضرت علی نے کہا لوگوں مجھے لگتا ہے یہی وہ گروپ ہے، چلو ہم ان سے لڑیں گے. پہلے تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی، حضرت ابن عباس کو بھیجا، حضرت ابن عباس خوب سمجھائے، مانا نہیں. بالآخر حضرت علی نے ان سے لڑنے کا فیصلہ کیا. حضرت علی نے مقابلہ کیا اور خوارج شکست کھا گئے، ہار گئے. حضرت علی کی فوج جیت گئی. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اطمینان حاصل کرنا ہے کہ کیا یہی وہ فوج ہے جس کے سلسلے میں یہ بشارت تھی کہ جو ان سے لڑنے والے ہیں انہیں اللہ کے پاس اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ اس اجر و ثواب کی قبر ہو جائے تو وہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، مطلب اتنا عظیم اجر و ثواب ملے گا. حضرت علی نے لوگوں کو بھیجا میدان جنگ میں جا کے ڈھونڈو جہاں لاشیں پڑی ہیں، دیکھو اس صفت کا کوئی آدمی ملتا ہے کیا جس کا ایک ہاتھ ہو اور اس کے ایک ہاتھ پہ لٹکتا ہوا گوشت ہو اور اس گوشت پہ چھوٹے چھوٹے سفید بال ہوں. حضرت علی کے سپاہی گئے، پورا میدان تلاش کیا، آگے کہا کہ نہیں ایسا تو کوئی نہیں ملا. حضرت علی کو یقین ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں اور ہونا چاہیے یہ آدمی. حضرت علی خود بنفس نفیس میدان میں تشریف لے گئے، سارے میدان کا جائزہ لیا، ڈھونڈا، ایک جگہ دیکھا پے در پے لاشیں پڑی ہوئی ایک دوسرے پر تہبتیں لاشیں پڑی ہوئی ہیں. لاشیں ہٹائیں ایک ایک کر کے، دیکھا سب سے نیچے وہ شخص ہے جو اس جماعت کا لیڈر تھا. حضرت علی نے دیکھا پیارے نبی نے اپنے زمانے میں جو صفات بیان فرمائی تھیں بعین ہی وہی صفات، ایک ہاتھ نہیں ہے اور یہاں لٹکتا ہوا گوشت ہے اور اس پر سفید سفید چھوٹے چھوٹے بال ہیں. وہ جیسے ہی نظر پڑی حضرت علی نے فوراً اللہ اکبر کہا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. پیارے نبی جو بات آپ کئی سال پہلے فرما چکے وہ منظر سامنے تھا. اب یقین ہو گیا کہ اللہ کے پاس وہ عظیم اجر و ثواب مل گیا. عبیدہ سلمانی جو ایک تابعی ہیں انہوں نے حضرت علی سے بار بار قسم کھلوائی، امیر المومنین قسم کھا کے کہیے کہ آپ نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی تھی. 3 بار قسم کھلوائی، تینوں بار حضرت علی نے قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم میں نے حدیثیں سنی. حضرت علی نے خوارج کی اس اجتماعیت کا خاتمہ کیا. یہ اور بات ہے کہ خوارج اس کے بعد بھی پنپتے رہے، پلتے رہے، بڑھتے رہے، آج بھی مختلف شکلوں میں پائے جاتے ہیں. یعنی مسلم حکومتیں جہاں قائم ہیں، مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا مزاج پیدا کرنا، حکمرانوں کی اطاعت نہ کرنا، یہ خارجی مزاج ہے اور اس خارجی مزاج کی بہت ساری شکلیں پائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں. ہمیشہ مسلم حکومتوں پہ تنقیدیں کرتے رہنا، حکومت یہ نصیحت کرنا ہو حکمران کو ڈائریکٹ نصیحت کرو، اس کے سامنے کھڑے ہو کے بولو، اس کو ڈائریکٹ خط لکھو. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات کہی جائے. پیچھے بولنا اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانا یہ جو ہے خارجی مزاج ہے. تو جیسے میں نے کہا خارجی مزاج یہ مسلمانوں کی تکفیر کرنے والا مزاج ہے،
مسلمانوں کی تکفیر کرنے والا مزاج ہے، مسلمانوں کو کافر قرار دینے والا مزاج ہے، اور مسلمانوں کی اجتماعیت میں پھوٹ ڈالنے والا مزاج ہے۔ اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو ایک طبقہ بھی اس رخ پہ جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہاں رہتے ہوئے یہاں کے دروس میں شریک نہ ہونا، یہاں کسی عالم سے علم حاصل نہ کرنا، اور درس ہوتا رہے اور اٹھ کے جانا، علماء سے بے نیازی کا اظہار کرنا، مسلمانوں کی اجتماعیت سے ہٹ کے رہنا، یہ گروپ جو نوجوانوں کا ہر شہر میں پیدا ہوا، اہل علم نے کہا کہ خارجی صفات ان لوگوں کے اندر نظر آتی ہے۔ بہرحال خوارج کا یہ فتنہ نعوذ باللہ آج بھی مختلف صورتوں میں پنپ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ منقبت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور بالآخر جیسا کہ ہم نے کہا حضرت علی کا زمانہ خلافت میں قدم قدم پر چیلنجز آتے رہے، فتنے آتے رہے، حضرت علی مقابلہ کرتے رہے، اور بالآخر یہی خوارج انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تین خارجی اکٹھا ہوئے اور تینوں نے پلاننگ کی کہ تین شخصیتوں کو قتل کرنا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں قتل کرنا ہے، عامر بن العاص کو مصر میں ختم کرنا ہے، معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو شام میں ختم کرنا ہے۔ تین خارجی متفق، جیسے ہم نے کہا خارجی وہ سب کو کافر بتانے والے، سب ان کی نظروں میں کافر، جی ہاں، تو حضرت علی بھی کافر، حضرت معاویہ بھی کافر ان کی نظروں میں۔ پلاننگ کی، دو جو ہے کامیاب نہ ہو سکے اپنی پلاننگ میں۔ حضرت معاویہ کو قتل کرنے کے لیے جو شخص گیا، حضرت عامر بن العاص کو قتل کرنے کے لیے جو شخص گیا، دونوں خارجی تھے، وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت معاویہ، حضرت عامر، اللہ نے ان کی زندگی رکھی تھی، بچ گئے، لیکن کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم نام کا یہ شخص، یہ باغی، یہ خارجی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عین اس وقت جب فجر کی نماز کو جا رہے تھے، اس باغی نے، اس خارجی نے نعوذ باللہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پہ وار کیا، اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ زخمی حالت میں اٹھا کر لے جائے گئے، بات کر رہے تھے۔ حضرت علی نے لوگوں سے کہا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں، میری جان اب نکل جائے، تو قصاص میں میرے بعد اسے قتل کر دینا، اور اگر میری زندگی باقی رہی تو میں بعد میں جو فیصلہ کرنا ہے اس کے بارے میں کروں گا۔ ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور نتیجے میں اس باغی کو بھی، عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی جو ہے عاملہ اللہ بما یستحق، قتل کر دیا گیا۔ اس طرح حضرات ہمارے اس سلسلے تذکرہ عشر مبشرہ کی چوتھی کڑی ختم ہوتی ہے۔ کل سے ہم انشاءاللہ تعالی بقیہ جو 6 شخصیتیں ہیں عشر مبشرہ کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین، باقی 5 دنوں میں ہم انشاءاللہ تعالی ان 6 شخصیتوں کے حوالے سے سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اسوہ صحابہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔